الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معجز علماء کرام اور پردے کے اندر میری ماں اور بہنوں، میں آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یا وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ شاہ و گدا مستثنا ہے۔ اور کسی نے سچ کہا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء اس کو بچا سکتے ہیں۔ العز یا کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے اس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ سنا تو ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ آپ فوت ہو گئے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے میرے بھائیوں لو کان فی الدنیا بقاؤ لما
انت خیر المرسلین محمد، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارسل الملک الموت الى موسیٰ فلما جاء سکا الى آخر الحدیث، موت کے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا تو نے مجھے اس بندے کی طرح بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے واپس لٹائی اور کہا جاؤ اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ حضرات موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقرر پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی بخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے پتا ہے کہ موت کہاں آئے گی۔ موت کہاں آئے گی؟ اپنی وقت مقرر پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے وہ کس زمین پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے، یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں۔